قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کو اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر اپنے لیے زندگی کی راہ کا انتخاب کرنا چاہیے اور پھر اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال بھی کرنا چاہیے. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جان بھی لیتے ہیں اور ہم کام کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کچھ کرتے نہیں اور زندگی میں کچھ اچیو نہیں کر پاتے. اس کی کیا وجہ ہوتی؟ اس کی وجہ محنت سے جی چرانا، سستی، عذر تراشی، بہانہ بازی اور طرح طرح کی تعویلیں کرتے رہنا کام نہ کرنے کی. لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ کیا ہم ان سب بہانوں سے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ خود ہمارے ہی ہاتھ پاؤں اور ہماری ہی صلاحیتیں ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں حجت پیش کریں؟ اس کے بارے میں ہم قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی اپنی پہچان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ سورۃ القیامہ کی آیت ہے، آیت نمبر 14 اور 15. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے، اچھی طرح پہچانتا ہے. بصیرہ کا لفظ بصیر سے ہے، یعنی خوب گہرائی سے اور بہت وضاحت کے ساتھ اپنے آپ کو جانتا ہے. ولو القی معاذیرہ، ہاں وہ کتنی ہی معذرتیں کیوں نہ پیش کرے. معذرت کا لفظ جو ہے یہ عذر سے ہے، اور عذر کہتے ہیں اس فعل کو درست کرنے کی کوشش کرنا جس میں انسان کی مذمت کی گئی ہو. یعنی انسان کوشش سے کوئی ایسی چیز تلاش کرے، کوئی بہانہ تلاش کرے کہ اس کے گناہ کے اثر کو زائل کر دے یا اس کی کوتاہی یا غفلت کے اثر کو مٹا دے. بعض اوقات ہم کوئی کام نہیں کرتے تو اس پر اعتراف نہیں کرتے، اصل وجہ نہیں بتاتے کہ کیوں نہیں کیا. بعض اوقات اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں کر سکا. بعض اوقات وجہ بتاتے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں کر سکا، اور بعض اوقات وجہ بھی بتاتے ہیں اور آئندہ اس غلطی کے نہ دہرانے کا عہد بھی کرتے ہیں. اس تیسری چیز کو توبہ کہا جاتا ہے. لیکن کسی بھی فریضے سے غفلت اور اس کے بعد محض عذر پیش کر دینا یہ کافی نہیں ہوتا. مثلا بہت سے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ آج کے دور میں اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا، اور اس کے کئی عذر بہانے تلاش کرتے ہیں. بعض خواتین کہتی ہیں کہ حجاب کرنا مشکل ہے اور اس کے لیے عذر تلاش کرتی ہیں کہ ان کے شوہر یا ان کے خاندان والے پسند نہیں کرتے. اسی طرح باقی لوگ بھی جو جس چیز کو دین کے جس حصے کو نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے وہ بہت سے بہانے یا تعویلیں یا حجتیں اپنے پاس رکھتا ہے. لیکن پھر ہمیں اچھی طرح سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی یہ حجتیں اللہ کے ہاں بھی پیش کی جا سکیں گی، اور کیا واقعی اللہ تعالیٰ ان اعذار کو قبول بھی کر لیں گے، ان چیزوں کو سچ مان لیں گے، جبکہ ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی معاملے کی اصل حقیقت ہے کیا. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی لوگوں کے دلوں میں بہت ساری نصوص یعنی قرآنی آیات کے حوالے سے تنگی ہوتی ہے. یعنی قرآن مجید کا وہ حکم سنتے ہیں لیکن ان کا دل تنگ ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش یہ آیات وارد نہ ہوتی، کاش یہ حکم قرآن میں موجود نہ ہوتا. اور پھر بسا اوقات اس حکم پر عمل نہ کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں، کوئی عذر تلاش کر لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو
خوب پہچانتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا اور کیا نہیں کر سکتا۔ اب انسان قیامت کے دن خود اپنے خلاف گواہی دے گا، کیونکہ اگر وہ دنیا میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو یا دوسروں کو مطمئن کرنے کی کوشش بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کو ان طریقوں سے راضی نہیں کر سکتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے احوال کی درستگی کرے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مومن سے غلطی نہیں ہوتی، مومن غلطی کرتا ہے، لیکن غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ پلٹ آتا ہے۔ وہ کسی حکم سے کوتاہی کر سکتا ہے، لیکن اس کے ضمیر پر ایک بوجھ ہوتا ہے، اور جب تک وہ بوجھ ہٹ نہ جائے وہ اسے چین نہیں آتا۔ پھر جو ہی اسے غلطی کا احساس ہوتا ہے تو اعتراف کر کے فوراً تلافی کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ پڑتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہایت شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اور پھر صحیح رستے پر چل نکلتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو شیطانی رویہ ہوتا ہے، وہ غلط طریقہ اختیار کرنے کے بعد اس کو صحیح ثابت کرنے پر ساری صلاحیت اور قوت لگ جاتی ہے انسان کی، جیسے شیطان نے کیا تھا کہ غلطی کی اور پھر اس کے بعد اس کی تعویلیں کرنے لگا اور اس کی وجوہات بتانے لگا۔ مومن ایسا نہیں کرتا۔ مومن اپنے رویے، اپنے طریقے، صرف اپنے ظاہر نہیں، اپنے باطن پر بھی نگاہ رکھتا ہے اور اپنا احتساب کرتا رہتا ہے، اور اپنے نفس کی خرابیوں سے بھی خوب آگاہ ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا۔ نفس تو انسان کو برائی پر اکساتا ہی ہے، لیکن یہ ایمان ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے کہ جو نفس کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کو دبا کر اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے اور اس پر انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس جب ایمان کمزور ہوتا ہے یا ایمان کی بجائے انسان کے اندر نفاق ہوتا ہے تو پھر اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو منافقین مدینہ کی تھی جب وہ جہاد پر نہیں جاتے تھے، جبکہ جہاد فرض عین ہوتا تھا، تو واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طرح طرح کے عذر بہانے تراشتے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ توبہ آیت 94 میں، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ معذرتیں پیش کریں گے تمہاری طرف جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، نہیں جب تم مدینہ جاؤ گے تو وہ سب آ جائیں گے اور اب بہانے بازیاں کریں گے اور تمہیں راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح بعض اوقات منافقین مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے، مذاق اڑاتے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ اس پر بھی بہانے بناتے اور کہتے کہ ہم تو بس صرف مذاق ہی کر رہے تھے، جسٹ کڈنگ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فعل پر بھی ان کو پکڑا اور فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، سورۃ التوبہ آیت 65 اور 66، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کسی مخصوص غلطی کے بارے میں کہ وہ کیوں کی انہوں نے، تو کہیں گے کہ ہم تو بس ہنسی مذاق کر رہے تھے، چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ہی تم مذاق کرتے ہو؟ یعنی یہی مذاق کی چیزیں رہ گئی ہیں؟ ہرگز عذر نہ کرو، اب تم بہانے مت کرو، تم نے ایمان لا کر کفر کیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ رسول اور اس کی آیات کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے اور ایمان کے منافی ہے، یہ کفر ہے اور انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح انسان بعض اوقات ایسی گفتگو کرتا ہے، جذبات میں آ کر ایسے لفظ منہ سے نکال دیتا ہے، بعض اوقات غصے سے مغلوب ہو کر، بعض اوقات کسی سے نفرت کی بنا پر، اور پھر اپنی ہی گفتگو پر وہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس سے بھی روکا گیا ہے کہ انسان اپنی گفتگو میں احتیاط برتے، ایسی بات نہ کرے کہ جس پر اسے معذرت کرنی پڑے۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کوئی ایسی بات منہ سے مت نکالو جس پر کل تم کو معذرت کرنی پڑے۔ ایاک وکل امر یعتذر منہ، ہر اس کام سے بچو جس کی معذرت کی جاتی ہے، یعنی اول درجے پہ وہ کام کرو ہی نہ تاکہ عذر پیش ہی نہ کرنا پڑے، اور کسی کام سے پیچھے رہو ہی نہ۔ بہت سے لوگ مثلاً طالب علم
ہوم ورک نہیں کرتے تو پھر کلاس میں جا کر عذر پیش کرتے، اور بعض اوقات وہ عذر بھی جھوٹا ہوتا ہے. اس طرح بہت دفعہ کوئی شخص اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جھوٹ موٹ عذر پیش کر دیتا ہے. یہ بھی طریقہ غلط ہے. تو مومن دنیا کے مال کے لیے نہیں جیتا، مومن اولاد کے لیے نہیں جیتا، مومن اس دنیا میں اللہ کے لیے جیتا ہے. وہ بار بار اپنے قلب کی نگرانی کرتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور چیز کی محبت اس کے دل میں آ گئی ہو. کیونکہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے، جس شخص سے محبت کرتا ہے، پھر اسی کی رضامندی کے اور اسی کی خوشی کے کام کرتا رہتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کی اس میں خوشی ہو یا نہ ہو. تو مومن جو اپنے رب کے لیے جیتا ہے وہ پھر اپنی گفتگو اور اپنے معاملات اور رویوں پر حد درجہ محتاط ہوتا ہے کہ کہیں کل ان پر کوئی عذر نہ دینا پڑے. وہ اپنا جائزہ خود لیتا رہتا ہے، خود اپنا احتساب کرتا ہے، غلطی پر خود سے شرمندہ ہوتا ہے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اس سے پہلے کہ کوئی ان سے کچھ کہے وہ خود اللہ کے حضور جھک جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے. ایسا ہی شخص دراصل کامیاب ہونے والا ہے اور زندگی کو بہترین طور پر گزارنے والا ہے. سب سے مفید سچ وہ ہے جس میں انسان اپنی غلطی کو مان لیتا ہے، کیونکہ اپنی غلطی کو ماننا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. انسان جب ایک غلطی کرتا ہے پھر اس غلطی کو دھونے کے لیے ایک اور غلطی کرتا ہے. بعض اوقات ایک جھوٹ بولتا ہے، اس کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولتا ہے، اس کو چھپانے کے لیے ایک اور بولتا ہے، اور اس طرح غلط کام کا سلسلہ چل پڑتا ہے. اس لیے انسان کو پھر اپنے ضمیر کی آواز پر کان دھرنا چاہیے اور انصاف کے ساتھ اپنے اندر سے خود پوچھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے کیا واقعی وہ سچ ہے؟ کیا یہ عذر واقعی حقیقی عذر ہے یا حقیقت کچھ اور ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان اپنے کرنے والے کاموں کو نہ کر کے اور نہ کرنے والے کاموں کو کر کے پھر معذرتیں پیش کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان بہت دفعہ اپنے سے غافل ہوتا ہے، خود فراموش ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ انسان کو اپنا آپ کیوں بھولا رہتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بہت وقت صرف دوسروں کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے. اس کی نگاہ دوسروں کی غلطیوں پر ہوتی. جس انسان کی نگاہ اپنے اوپر ہو جاتی، جس کو اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں اور جو سچ بول سکتا ہے ان معاملے میں، تو اس کو پھر یہ وقت نہیں ملتا کہ وہ دوسروں کے عیب تلاش کرے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کیوں ایسے کرتا ہے اور فلاں نے یہ کیوں کیا، اور اس کے سوال جواب اور بحث مباحثے میں اپنی زندگی ضائع کریں. اس لوگوں کے معاملے کو لوگوں اور ان کے رب کے درمیان چھوڑ دیں. ہم جو نصیحت کر سکتے کر دیں اور اس کے بعد اپنی فکر کریں. بس شوہر اور بیوی کے درمیان بہت دفعہ لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور نوبت طلاق تک کیوں پہنچ جاتی؟ کیونکہ دونوں فریق بلیم گیم کھیلتے ہیں. ہر شخص اپنے کندھوں سے بوجھ اٹھا کر دوسروں پہ ڈال دیتا ہے اور ساری غلطی دوسرے میں دیکھتا ہے، اس کو اپنی کوتاہی نظر نہیں آتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاملہ کبھی بھی درست نہیں ہوتا، تعلقات کبھی درست ہو ہی نہیں سکتے، اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. تو جو شخص سچے دل سے اپنے تعلقات کی، خود اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، شوہر بیوی کے درمیان یا والدین اور بچوں کے درمیان جو تعلقات ہیں، یا دوستوں کے درمیان یا رشتہ داروں کے مابین جو باہمی سلوک ہے اور تعلقات ہیں، ان کو خوشگوار بنانے کے لیے صرف ان کی غلطیاں اور کوتاہیاں اور کمزوریاں نہ دیکھے، بلکہ اپنی طرف زیادہ نظر رکھے کہ اس نے کہاں کس موقع پر اچھا نہیں کیا. مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسرے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. اگر ہم اس اصول کو سامنے رکھیں اور انصاف کے ساتھ اور پوری سچائی اور امانت داری کے ساتھ، تو ہم اپنے نفس پر خود نظر ڈال کے دیکھیں کہ کیا واقعی ہم دوسروں کے لیے بھی وہی خیر و بھلائی چاہتے ہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں؟ کیا ہم دوسرے کے لیے بھی وہی عذر تلاش کرتے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں؟ خود سے غلطی ہو جائے تو 10 عذر ہم دینے کو تیار ہیں اور ہمارے پاس 10 قسم کے بہانے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی اور سے غلطی ہو جائے اور وہ معذرت پیش بھی کر رہا ہو تو اس کی معذرت قبول نہیں کرتے، معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس دنیا میں بھی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، اور اسی کیفیت کے ساتھ جب انسان اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ تو جو حق پر ہوگا اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا. لیکن اگر اس وقت انسان کو اس کے اعمال، اس کے
دل کے اندر جو خیالات ہیں ان کو سامنے لا کے دکھا دیا گیا تو انکار نہ کر سکے گا، کیونکہ قیامت کے دن تو ایسا ہونا ہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُصِّلَتْ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ سینوں میں جو کچھ ہے، یعنی انسان کے جو خیالات ہیں وہ بھی سامنے رکھ دی، ان کو بھی حاصل کر لیا جائے گا، ان کو بھی انالائز کر لیا جائے گا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور منافقین نے آ کر طرح طرح کے جھوٹے بہانے کیے، عذر پیش کیے، تو اس موقع پر جو مخلص مسلمان تھے، 3 صحابی جن میں سے ایک کعب بن مالک ہیں جو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، جو حدیث و تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو مجھ پہ فکر سوار ہوئی کہ میں کیا بہانہ پیش کروں کہ آپ کی ناراضگی سے بچ سکوں، لیکن مجھے یقین ہو گیا اگر میں نے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو کسی طرح محفوظ کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ سچ کو ظاہر کر دیں گے، لہٰذا انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ سچ بولیں گے۔ صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی خدمت میں وہ لوگ بھی آئے جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور قسم کھا کھا کے اپنے عذر بیان کرنے لگے، اور ایسے لوگوں کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر پر معاملہ کیا، ان کے عذر کو قبول کر کر ان کو چھوڑ دیا، لیکن جب حضرت کعب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی اور شخص کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ کے اس کی ناراضگی سے بچ جاتا، لیکن اگر میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا عذر پیش کروں اور آپ کو راضی کر لوں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دیں گے، اس لیے بات یہی ہے کہ میرے پاس کوئی حقیقی عذر نہیں ہے، میں محض سستی کی وجہ سے آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے سچی بات کہی، اب جاؤ انتظار کرو جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ 50 دن تک سب نے ان سے بائیکاٹ کیا اور اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ لیکن یہ تو دنیا کی تکلیف تھی، آخرت میں جب انسان کے ایسے جھوٹ اور بناوٹی باتیں سامنے آئیں گی تو وہاں تو توبہ کا بھی موقع نہ ہوگا اور واپس پلٹ کر اصلاح کا بھی کوئی موقع نہ ہوگا۔ اس لیے ہم سب اپنے اپنی غلطیوں اور عیبوں کو خوب جانتے ہیں۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ کوئی انسان ایسا نہیں جو اپنے نفس کے عیبوں کو نہ جانتا ہو، اپنے نفس کو عیب لگاؤ اور اس میں سے کچھ نہ چھپاؤ، یعنی اپنی غلطی کو جانو اور پہچانو اور جھوٹے بہانے نہ کرو۔ یعنی اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب انسان سچ بولے گا تو وہ یہ جان لے گا کہ اس کی غلطی ہے کیا، پھر اس کے قدم اصلاح کی طرف اٹھیں گے۔ مثلاً اگر اس نے کوئی کام کرنا تھا اور نہیں کیا اور وہ درست طریقے سے اس کو انالائز کرے گا تو انسان یقینی طور پر ان اسباب سے بچے گا۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان حقیقت پسند ہو جاتا ہے، اور جب حقیقت پسند ہوتا ہے تو جب کوئی کرنے کا کام وہ نہیں کر پاتا اور اس کی اصل وجہ وہ معلوم کر لیتا ہے، آئندہ کے لیے وہ محتاط ہو جاتا ہے اور وہ ان اسباب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ جن کی بنا پر وہ اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکا تھا۔ بہت سے لوگ بڑے بڑی تمنائیں رکھتے ہیں، بہت اونچی سوچ رکھتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو آگے نہیں بڑھتے، اور جب بڑھ نہیں پاتے تو اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ سچی وجہ نہیں بتاتے۔ جب جھوٹی وجہ بتاتے ہیں تو پھر اس جھوٹ کی بنا پر وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، ان کی زندگی میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، وہ کبھی بہتری کی طرف نہیں جا سکتے۔ لیکن جو لوگ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور طریقہ کار بدل دیتے ہیں، ان اسباب کو دور کر لیتے ہیں جن کی بنا پر وہ کسی کام میں پیچھے رہ گئے، تو آئندہ زندگی میں وہ ناکامی کے بعد پھر کامیابی کی منزل تک پہنچ کر رہتے ہیں۔ ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں تو ہم دوسروں کو راضی کر سکتے ہیں کسی نہ کسی طرح عذر بہانہ کر کے، کسی کام کے نہ کرنے کے پر، لیکن یاد رکھیے کہ قیامت کے دن کسی کا کوئی عذر قبول نہ کیا جائے گا۔ سورۃ غافر آیت 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، کچھ کام نہ دے گی، فرشتے جب ایسے ظالموں کی جان نکالیں گے اور اس وقت وہ معذرتیں کریں گے تو وہ بھی قبول نہ کی جائیں گی۔ سورۃ النساء آیت 97 میں آتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا
فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، جب فرشتے ان کی جان لینے کے لیے آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں مبتلا تھے، یعنی غلط زندگی کیوں گزار رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں مجبور تھے. تو فرشتے انہیں جواب دیتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی؟ اگر ایک جگہ تم غلط کام کر رہے تھے تو وہ جگہ چھوڑ دیتے اور کہیں اور چلے جاتے تاکہ تم اپنی اس غلطی سے باز آتے. یہ کوئی عذر قابل قبول نہیں کہ تمہارا ماحول اچھا نہیں تھا. آج بھی تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کیا کریں، ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ ہم بہت اچھے انسان بن جائیں لیکن ہمارا ماحول اچھا نہیں. تو انسان کو پھر وہ ماحول چھوڑ دینا چاہیے، اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر اس سبب اور وجہ کو معلوم کر کے جو انسان کی اچھائی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے اس کو اپنے راستے سے اس ہرڈل کو دور کر کے صحیح راستے پر تیزی کے ساتھ چلتے چلے جانا چاہیے، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے. تو بہرحال فرشتے ان سے کہیں گے کہ اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے بھول چوک ہوتی ہے، اس کے اندر کمزوری ہے، سستی ہے، بہت سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر بعض اوقات وہ اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے، زندگی میں کچھ کر نہیں پاتا. ایسی تمام چیزوں کا حل یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا رہے. یونس علیہ السلام اپنے وقت سے پہلے قوم کو چھوڑ کر آ گئے تھے اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. جب انہیں احساس ہوا کہ ان کا اپنا قصور تھا تو انہوں نے دیر نہیں لگائی اور فوراً ہی اعتراف کر لیا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ برحق نہیں، تو پاک ہے، میں ہی قصوروار تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غم سے نجات دی، اس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا اور ان کی توبہ قبول کر لی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے کہیں اگر ان سے کوئی کمی بیشی ہوئی تو فوراً انہوں نے اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوئی. اس کے برعکس شیطان اپنی غلطی پہ اڑ گیا، ضد کا شکار ہو گیا، انا کا شکار ہوا اور الٹا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بلیم کرنے لگا. کہنے لگا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 16 میں آتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا. یعنی خود اپنا قصور نہیں مان رہا، بہانہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہی کیوں، اللہ تعالیٰ کو ذمہ دار قرار دے دیا کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، مجھے یہ کہہ کر کہ میں آدم کو سجدہ کروں، تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا، یعنی ان کو سیدھے رستے سے ہٹا کر دم لوں گا. تو اس لیے ہم سب کو یہ بات اور یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کے یہ لمحات بہت قیمتی ہیں، انہیں محض غفلت اور سستی میں نہ گوائیں، نئی زندگی کا آغاز کریں اور بقیہ زندگی کو اچھے اچھے کاموں میں گزاریں. اللہ تعالی ہمارا حامی و مددگار ہو اور ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر استعمال کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معجزة خالدة ما أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحمات. معجزة خالدة ما أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحمات. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.